فرماتے النعل بالنعل، جو کام بنی اسرائیل نے کیا وہی کام میری امت کرے گی۔ موسیٰ کوہ طور پہ جاتے ہیں، ہارون کو اپنا جانشین بنا کے جاتے ہیں، 40 دن کی، اب دیکھیے محنت سالوں کی، 40 دن اپنی قوم سے دور ہوتے ہیں، قوم پلٹ کے اسی جاہلیت میں چلی جاتی ہے جس جاہلیت میں پہلے تھی، ہارون کا انکار کر دیتی ہے۔ پھر یہ کیا کہنا رسول کا کہ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، علی تو میرے لیے ایسے ہے جیسے ہارون موسیٰ کے لیے تھا۔ پھر یہ کیا کہنا النعل بالنعل، جو کام بنی اسرائیل نے کیے وہ سارے کام میری امت کرے گی۔ نبیوں کے گلے کاٹے، حضرت یحییٰ کا گلا کاٹا، ناقہ صالح کو ذبح کیا، کسی نبی کو نہیں چھوڑا ان لوگوں نے۔ حضرت عیسیٰ کے ساتھ کیا کیا، مختلف انبیاء کے ساتھ کیا کیا، اور آپ دیکھئے امت مصطفیٰ نے رسول کے جانے کے بعد کون کون سے مظالم نہیں ڈائے۔ بھائی چلو اگر واقع جناب سیدہ سے بندہ تھوڑا آگے چلے، 50 سے 55 سال کا فاصلہ ہے، یہ کوئی اور نہیں، یہ نبی کے نواسا ہے، گلا کاٹا جا رہا ہے، نو کے نیزہ پہ سر کو اٹھایا جا رہا ہے، دشمنی حسین سے ہے، دشمنی عباس سے ہے، لیکن علی اکبر کے گلے میں تیر لگے۔ میرے معصوم فرماتے ہیں 2 شہادتوں نے لوگوں پر حجت کو تمام کیا، اور ان 2 شہادتوں کا ہونا بھی ضروری تھا۔ اگر نبی کے جانے کے بعد مولا علی شہید ہو جاتے حجت تمام نہ ہوتی۔ حکومت کا مسئلہ تھا نا، کہتے حکومت کا جھگڑا تھا، اور اس جھگڑے میں علی شہید ہو گئے، لیکن نبی کی بیٹی کا شہید ہونا، کہ میرے 11ویں امام فرماتے ہیں ہم سب اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر حجت ہیں، اور ہمارے اوپر ہماری دادی زہرا حجت ہیں۔ یہ کیسا مقام ہے، علماء فرماتے ہیں ہم پریشان ہیں مقام سیدہ کو بیان کرنے کے لیے۔ تاریخ کے لکھنے والے لکھتے ہیں کہ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ جب دروازے پہ جائیں گے تو یہ بھی دروازے پر آئیں گے، کیونکہ مدینے والے جو سیدہ کی شخصیت کو جانتے تھے، بی بی کی شخصیت پہ قطعاً یہ نہیں تھا کہ دروازے پہ دستک اور بی بی دروازے پر جائیں۔ جو بی بی صاحب حیا، صاحب عفت، کہ نابینا اگر گھر میں آتا تھا تو نبی فرماتے تھے بیٹی یہ نابینا ہے، دیکھ نہیں رہا، کہتی ہیں بابا اگر وہ نہیں دیکھ رہا میں تو دیکھ رہی ہوں۔ مدینے کے کسی شخص نے اس بی بی کی آواز نہیں سنی۔ میری مائیں بہنیں اگر سیدہ کے حجاب کو دیکھنا چاہتی ہیں، بی بی حجاب کیسا اوڑھتی تھی، تو خطبہ فدقیہ کے ابتدائی جملے پڑھ لیں، حجاب سیدہ ان کے سامنے آ جائے گا۔ جب گئی ہیں تو آگے بھی عورتیں پیچھے بھی عورتیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا بی بی اتنی عورتوں کے حصار میں کیوں جا رہی ہیں؟ تو فرمایا میں نہیں چاہتی میرے قدموں کے نشانوں پر بھی کسی نامحرم کی نگاہ پڑے۔ اتنی صاحب عفت، زندگی میں نامحرم سے بات نہ کی، کبھی گھر سے نہ نکلنے والی۔ جب پوچھا جائے بیوی ایک عورت سب سے زیادہ خدا کے قریب کب ہوتی ہے، تو فرمایا جب وہ اپنے گھر کے اندر ہوتی ہے۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ آج عورتوں کے لیے، عفتوں کے لیے دشمن نے کون سا بندوبست کیا کہ جتنا ہو سکے عورت کو گھر سے باہر نکالو۔ اور بی بی فرماتی ہیں اے عورت تو تب تک محفوظ نہیں جب تک گھر کے اندر ہے نا، باہر نکلے گی تو محفوظ نہیں، گھر کے اندر تو محفوظ ہے، ایمان تیرا محفوظ رہتا ہے۔ وہ بی بی جو کبھی گھر سے نہ نکلی، کبھی کسی نامحرم سے کلام نہ کیا، یہاں تک کہ وصیت کرتی علی رات کو غسل دینا، رات کو کفن دینا، رات کو دفن کرنا۔ اس کے بعد بھی فضہ فرماتی پریشان تھی، کہتی ہے فضہ میں نہیں چاہتی میرا جنازہ اس طرح سے اٹھے۔ بی بی کیسے؟ کہ جس طرح عرب جنازے اٹھاتے ہیں نا، ایک جنازہ چارپائی پہ رکھا اور کھڑا کر دیا گیا۔ بی بی کیوں؟ کہ میں نہیں چاہتی میرے بدن پر بھی کسی نامحرم کی نگاہ پڑے، کوئی یہ بھی جان سکے کہ اس عورت کے بدن کا سائز کیا ہے، میں نہیں چاہتی۔ بی بی رات میں جنازہ اٹھے گا، کہ میں نے تو اپنا بندوبست کر کے جانا ہے نا۔ فضہ کہتے بی بی ہمارے حبش میں عورتوں کے جنازوں کو تابوت میں رکھا جاتا ہے، کہ علی سے بولو کہ میرے لیے ایک تابوت کا بندوبست کرے۔ شہادت کے بعد عفت کا پیغام، زندگی میں حیا کا پیغام، کتاب الامام والسیاسہ ضرور پڑھا کریں۔ وہ سیدہ جو وصیت کر کے جائے کہ میرے جنازے کو تابوت میں رکھا جائے،
جب مسجد میں حق مانگنے گئی بھی تھی تو پہلے خود کلام نہیں کیا، پہلے کنیز کو کہا تو کھڑی ہو جا، بچوں کو کہا آپ گواہی دو۔ جب کچھ مانا نہیں گیا نا تو سیدہ نے خود بولنا شروع کیا۔ اب سوچو کہ امامت کی حفاظت کا فریضہ امام زمانہ کا ساتھ کتنا اہم ہے کہ وہ بی بی جب کسی سے کلام نہیں کرتی پردے کے پیچھے سے کلام کرنا شروع کیا۔ کہتے ہیں مسجد میں جتنے حضار تھے انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ بول سیدہ رہی تھی پر لگ ایسے رہا تھا کہ مصطفیٰ کلام کر رہا ہے۔ مریم کو زکریا نے پڑھایا، فاطمہ کو محمد نے پڑھایا، جو شریعت کو جانتی تھی، جو قانون کو جانتی تھی۔ اب اس سلسلے میں ہم پڑھنا نہیں چاہتے، لیکن وَاعْتَبِرُوا أُولِي الْأَلْبَابِ، تاریخ کا قصہ عبرت کے لیے بیان کرو۔ یہ سوچو کہ کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگ علی کے ساتھ ہیں اور کچھ علی کے ساتھ نہیں ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگ کربلا کے میدان میں حسین کے ساتھ ہیں اور کچھ لوگ امام حسین کے مقابلے میں کھڑے ہیں؟ یہ سارا چکر مودت کا ہے، سارا چکر محبت کا ہے۔ پوچھا گیا علماء سے کہ فرق محبت اور مودت کیا ہے؟ کہ ہم سے تقاضا محبت کا نہیں ہے، تقاضا مودت کا ہے۔ محبت تو اپنے بچے سے کرتا ہے، محبت تو اپنے وطن سے کرتا ہے، محبت تو اپنی کمیونٹی سے کرتا ہے، محبت بندہ اپنے مال و دولت و گھر سے کرتا ہے۔ فرمایا نہیں، آل رسول سے محبت نہیں کرنی، مودت کرنی ہے۔ مودت کا مطلب کیا ہے؟ سیدہ زینب کو اپنی چادر سے محبت ہے، امام حسین کو علی اکبر سے محبت ہے، قاسم کی ماں کو قاسم کے بدن سے محبت ہے۔ ایسا نہیں کہ رباب کو علی اصغر سے محبت نہیں تھی۔ فرمایا ہم نے تقاضائے محبت نہیں کیا، تقاضائے مودت کیا۔ مودت کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا جہاں کائنات کی محبتیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے مودت کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں یہ ساری چیزیں قربان ہو جائیں، جہاں کچھ بھی نہ رہے۔ کہا نا کسی نے قاسم کی ماں سے کہ لگتا ہے آپ کو اپنے بچے سے پیار نہیں ہے۔ کون ہے جو 14 سال کے کڑیل جوان کو جب پتا بھی ہو بدن پہ زرہ نہیں ہے، اگر یہ جائے گا تو تیروں کے سامنے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے؟ کہاں مجھے قاسم سے محبت ہے پر حسین سے مودت ہے نا۔ جہاں سب کچھ لٹا دیا جائے، ایک ایسی محبت کا مقام جو اعلیٰ ترین مقام ہے نا۔ امام حق کی مودت ہے سیدہ کے دل میں۔ اپنی بیٹی کو سکھایا کہ بیٹی جب امام کی باری آئے، جب تیرے امام زمانہ کی بات آئے تو جان دینے سے بھی گریز نہ کرنا، خون دینے سے بھی گریز نہ کرنا۔ کہتے ہیں کسی کی پلاننگ میں نہیں تھا کہ ہم جائیں گے علی کے گھر پہ، دروازے پہ دستک دیں گے۔ مقام تعجب یہ ہے کہ کیا صرف علی بن ابی طالب گھر میں اکیلے تھے؟ طلحہ موجود ہیں، زبیر موجود ہیں، سلمان موجود ہے، گھر میں دوسرے مرد بھی ہیں، لیکن جب دستک ہوتی ہے تو سیدہ دروازے پر آتی ہیں، خود روکتی ہیں علی بن ابی طالب کو، میں جاتی ہوں کیونکہ میں حجت کو تمام کرنے والی ہوں۔ میرے مولا فرماتے ہیں اگر کربلا میں شہادت علی اصغر نہ ہوتی امت پہ حجت تمام نہ ہوتی۔ علی اصغر نے حجت کو تمام کیا نا، تبھی آج ارہاب اور وہابیوں کا سب سے زیادہ زور ہے۔ فلمیں بنائی انہوں نے، فلم بنا رہے ہیں اس پر کہ 40 تیر چلے، اتفاقاً کوئی تیر علی اصغر کے گلے میں لگا۔ یہ نہیں تھا کہ سوچی سمجھی پلاننگ تھی کہ علی اصغر کے گلے میں تیر مارے گا، نہیں، اتفاقاً تھا۔ علی اصغر کی شہادت نے حجت تمام کر لی۔ بھائی یہ معاملہ دشمنی کا نہیں ہے، مسئلہ جنگ کا ہے تو جنگ بڑوں سے ہوتی ہے۔ 6 مہینے کے بچے کا کیا قصور ہے؟ 4 سالہ بچی کا کیا قصور ہے؟ مسئلہ علی سے تھا، حکومت کے مسائل تھے، کئی حکومتوں میں مسائل ہوتے ہیں، اگلی خلافتوں میں بھی بڑے مسائل ہوئے، خلفاء کو قتل کر دیا گیا، لیکن نبی کی بیٹی جس کا احترام برملا نبی نے کہا تھا کہ خدا اس کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کسی نے وہم اور گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہم در پہ جائیں گے، نبی کی بیٹی گمان میں بھی نہیں تھا۔ جب گھر میں 4-5 مرد موجود ہیں تو عورت تو دروازے پہ نہیں آتی نا، پلاننگ کے اندر نہیں تھا۔ وہ تو دیکھ کر ایک طرح سے ایک شوق میں آ گئے تھے کہ یہ کیا ہوا کہ نبی کی بیٹی دروازے پر آئے۔ اور جب دستک دی تو اندر سے سیدہ نے آواز دی، کہتے سننے والے نے پہچانا نہیں، وہ یہ سمجھا گھر کی شاید کوئی کنیز ہے،
تو اس نے کہا کہ علی کو دروازے پر بلاؤں. اب شیعہ کرے تو کیا کرے. ابن تیمیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اگر علی کے گھر پر، دیکھیے یہ باتیں ثابت کرتی، گھر پہ گئے تھے نا، کہ اگر علی کے گھر پر گئے تھے علی کا قصور تھا، علی اعوذ باللہ. کہ کیوں؟ ابن تیمیہ لکھتا ہے علی نے بیت المال کا پیسہ گھر میں رکھا تھا، وہ بیت المال لینے گئے تھے. جو اس عقیدے کو مانتے ہیں خدا ان کو ابن تیمیہ کے ساتھ مشہور کرے. مطلب علی پر چوری کا الزام، علی بیت المال کا پیسہ نہیں دے رہے تھے، وقت حاکم پر واجب ہے کہ بیت المال کا پیسہ کسی فرد کے پاس نہیں رہے گا، حکومت کے خزانے پر آئے گا. وہ بیت المال لینے گئے تھے، علی دینے کے لیے تیار نہیں تھے. یہاں تک الزام لگایا گیا علی بن ابی طالب پر. جب دست تک ہوئی تو بیوی نے کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں علی کو لے جانے نہیں دوں گی. کہتے ہیں جتنے لوگ گئے تھے آدھے سے زیادہ لوگ جب آواز سنا تو پوچھا آپ کون ہیں؟ کہ مجھے نہیں پہچانا، میں تیرے نبی محمد کی بیٹی فاطمہ ہوں. کہتے یہ سننا تھا. آدھے سے لوگوں نے کہا ہم یہاں تک آئے، آگے نہیں آئیں گے، کیونکہ ہم نے خود سنا ہے اس بی بی کی فضیلت میں کہ خدا اس کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے. لیکن ان حملہ کرنے والوں میں ایک تھا، نام اس کا میم سے ہے. یہ وہی شخص ہے جس کے لیے امام حسن فرماتے ہیں میں لمبے لمبے راستے لیتا ہوں مسجد میں جانے کے لیے. کسی نے مولا سے کہا مولا یہ راستہ قریب ہے، یہاں سے چلیے. فرمایا نہیں، اس راستے سے میں کبھی نہیں گیا. کہ مولا کیوں؟ فرمایا کیونکہ اس گلی میں اس کا گھر ہے جس نے میری اماں پہ آگ کا دروازہ گرایا تھا. چہرہ تک دیکھنا پسند نہ کیا. اور بھی کتابیں ہیں، سیرت آل رسول کو بھی تو پڑھو. بی بی نے کہا اندر آ جاؤ گے؟ کہاں آ جائیں گے؟ کہ تجھے نہیں پتا اس گھر میں دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں حسن و حسین، جن کے لیے میرے بابا نے کہا سیدہ شباب اہل جنت ہیں. کہیں تو کیا ہوا؟ کہ میں در کے پیچھے ہوں گا، بھٹ جائیے، نہیں تو دروازہ آپ کے اوپر گرا دیا جائے گا. حجت کو تمام کیا سیدہ فاطمہ نے. خدا گواہ ہے ایسے ایسے گاؤں میں جاتے ہیں، ایسے ایسے لوگ ملتے ہیں، بس بیوی کا نام آتا ہے رونا شروع ہو جاتے ہیں. خود قصے بتاتے ہیں ہم 10 سال پہلے مکتب سیدہ میں آئے. وجہ کیا تھی؟ کہ یہی مسئلہ تھا. ہم نے ایک ہی سوال کیا کہ نبی کی بیٹی کو حق ملا تھا یا نہیں. رو کے کہنے لگا مولانا اگر میرے در پر اس بی بی کی کوئی بیٹی بھی آ جائے نا جو سید زادی ہو، اس کا نام بھی ہو تو میں پھر بھی دے دوں گا. یہ تو نبی کی بیٹی ہے. فرماتے کافی عرصے کے بعد بلال مدینے آئے. جب سیدہ کے دروازے پر پہنچے تو کیا دیکھا؟ دروازے کو آگ لگی ہوئی ہے. تعجب میں دروازے پہ دستک دی. فضا باہر آئی. کا فضا کیا ہوا اس در کو؟ کیا ہوا اس گھر کو؟ تاریخ لکھتی ہے فضا بتائے تو کیسے بتائے بلال کو کہ بلال قیامت ٹوٹ گئی علی بن ابی طالب پر. لیکن فضا نے کسی اور انداز سے پوچھا کہ بلال یاد جوانی میں تو غلام تھا؟ ہاں فضا، لیکن بتا تو صحیح میرے غلامی کے قصے مجھے کیوں بتا رہی ہے؟ کہ بلال سنا ہے ظالموں نے تیرے سینے پہ پتھر رکھا تھا. بلال تجھے یاد ہے؟ ہاں فضا یاد ہے. مجھے یہ تو بتا دروازے کو آگ کیسے لگی؟ کہ بلال سنا ہے جب سینے پہ پتھر رکھا تھا تیرے سینے کی پسلی ٹوٹ گئی تھی. بلال پسلی کے ٹوٹنے کی تکلیف کیا ہوتی ہے؟ کہ فضا لمبے عرصے تک جب جب سانس لیتا تھا مجھے تکلیف ہوتی تھی. کہ بس اتنا سمجھ لو نبی کی بیٹی کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں. تبھی میرے چھٹے ماں فرماتے ہیں عیشیو ہم ہر مصیبت برداشت کرتے پر اپنی دادی زہرا کی مصیبت برداشت نہیں کرتے. ایک مومن کے بھائی نے مرحوم ہو گیا اس کا بھائی، جب اسے خواب میں دیکھا کہ امام رضا نے مجھے یہ کہا کہ عیشیو چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ہمیں ہماری دادی زہرا کی پسلیوں کا واسطہ نہ دیا کرو.
حسن بن علی رانی ذاکر کے خواب میں آتے ہیں، فرمایا ذاکر تو میرے اصلی مصائب کیوں نہیں پڑھتا؟ کہا مولا جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہونا، 2 مرتبہ کفن کا پہنانا، بدن کو تیر کا لگنا، یہ سارے پڑھتا ہوں۔ کہا یہ میرے مصائب ہیں، اصلی مصائب پڑھا کر۔ کہا مولا اصلی مصائب آپ کے کہاں تھے؟ فرمایا مدینے کی گلی میں تھے۔ میں اکثر جوانوں کو سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں، میں نے کہا جوان مجھے یہ بتا کر کسی بند گلی میں تیرے سامنے تیری ماں کو تماچا مارا جائے، کہنے لگا مولانا دعا کریں موت آ جائے، اللہ یہ منظر مجھے نہ دکھائے۔ میں نے کہا تصور کر، امام حسن نے کہا اے ذاکر میرے اصلی مصائب مدینے کی اس گلی میں تھے جہاں کچھ لوگ میری اماں کو مار رہے تھے، میں فریادیں کر رہا تھا کوئی آئے میری اماں کو بچا لے۔ بلال رونے لگا کہ جا کر بی بی کو میرا سلام دو۔ فضہ گھر کے اندر گئی، کہ بی بی بلال آئے ہیں، اب سنو جو بابا سے اتنا پیار کرے اور اس کی اذان جو بابا کے زمانے میں دی جاتی ہے۔ سیدہ نے کہا کہ فضہ بلال کو کہو کہ بابا کے زمانے والی اذان دے، مجھے اپنے بابا کی بڑی یاد آئی ہے۔ بابا کے جانے کے بعد میں ایک رات سکون سے سو نہیں پائی فضہ۔ بلال سے کہا کہ بلال سیدہ کی گزارش اذان دو۔ کب میں نے وعدہ کیا تھا نبی کے بعد کبھی اذان نہیں دوں گا، لیکن اگر نبی کی بیٹی کہے میں وعدہ توڑنے کے لیے تیار ہوں، اس کی خوشی کے لیے اذان دینے کے لیے تیار ہوں۔ میں کہوں گا بلال اس مجمع کا تجھے سلام ہو، ایک بار کہا تو نے سیدہ کی بات کو مان لیا۔ ارے 3 گھنٹے کھڑی رہی، بولتی رہی ہے میرا حق ہے، کسی نے بات کو نہیں مانا۔ شب جمعہ ہے، شب مخصوصی زیارت امام حسین ہے، اور وہی سیدہ فرماتی ہیں جو خلوص دل سے میرے حسین کو سلام کرتا ہے۔ روایت کے جملے فرمایا ابھی ذاکر نے مصائب پڑھے نہیں، ابھی تو رویا نہیں، تو رونا چاہتا ہے، تیری آنکھوں سے آنسو نہیں گرے۔ فرمایا تم سب کے سروں کے پیچھے میری دادی زہرا کھڑی ہو جاتی ہے، دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتی ہے، اے خدا یہ میرے حسین کا عزادار ہے۔ فرمایا جو خلوص دل سے حسین کو سلام کرے خدا اسے ثواب زیارت حسین عطا کرتا ہے۔ دلوں کو کربلا لے کر چلے، شب جمعہ اپنے مرحومین کو یاد کرے، شب توبہ بھی ہے، شب گریہ بھی ہے، کہ فرمایا قیامت میں ہر آنکھ روئے گی پر 2 آنکھیں نہیں روئیں گی۔ کون سی آنکھیں؟ فرمایا ایک وہ آنکھ جو اپنے گناہوں پہ روتی ہے، دوسری وہ آنکھ جو حسین کے غم میں روتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ خدا نے دونوں آنکھیں اہل بیت کے چاہنے والوں کو دی ہیں۔ شب جمعہ آئے تو دعائے کمیل پڑھا کرو، اور اس دعائے کمیل میں خدا کو حسین کا واسطہ دیا کرو۔ کہ آیت اللہ مظاہری کا یہ جملہ میں نے ایام فاطمیہ میں پڑھا، جب یہ مولا فرماتا ہے خدا کیسے ممکن ہے کہ گنہگار جہنم سے تجھے آواز دے اور تو اس کی آواز کو سنے اور لبیک نہ کہے، کہ مولا فرماتا ہے خدا اس گنہگار نے گناہ تو کیے پر کوئی گناہ تیری دشمنی میں نہیں کیا، غفلت میں کیے، شہوت میں کیے، دنیا کی لالچ میں کیے۔ آغا مزاری ایک جملہ ایڈ کرتے ہیں، فرماتا ہے خدا اگر تو نے فیصلہ کر لیا کسے جہنم میں بھیجا جائے، میں تیرے فیصلے کے سامنے رکوں گا نہیں، رک بھی نہیں سکتا، میں تجھ پہ اعتراض نہیں کروں گا، لیکن کہ خدا جہنم میں بھیجنا ہے بھیج دینا، لیکن وہاں نہ بھیجنا جہاں وہ موجود ہو جس نے سکینہ کو تماچے مارے۔ اے خدا میں تیرا محب ہوں، وہ تیرا عدو ہے، ایسا نہ جہنم میں جانے کے بعد وہ تیرے محب کا مذاق اڑائے۔ وہاں نہ بھیجنا جہاں وہ موجود ہو جس نے ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ آگ کا دروازہ گرایا تھا۔ فرمایا یوم قیامت ایک ناقے کو لایا جائے گا، ہیرے اور جواہروں سے ڈھانپا ہوا، ایک اماری ہوگی، آواز آئے گی غضوا ابصارکم، اپنی آنکھوں کو بند کر لو۔
انبیاء سروں کو جھکائیں گے، آنکھوں کو بند کریں گے، اللہ کی آواز آئے گی، فاطمہ آج جو کچھ مانگنا ہے مجھ سے مانگو۔ مختلف روایات ہیں، لیکن ایک روایت میں آئے کہ بی بی اس ناگے کی اماری سے 2 کٹے ہوئے بازوؤں کو باہر نکالے گی اور فریاد کرے گی ولدی عباس، اے خدا میرے عباس نے ان کا کیا بگاڑا تھا کہ میرے لال کے بازوؤں کو کاٹ لیا۔ دلوں کو جنت البقیع کربلا لے جائے، سلام کریں سیدہ زینب کے بچوں کی یتیمی پہ۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین، بلند آواز، وعلی اولاد وعلی اصحاب۔ مجمع بہت ہے، آوازیں بہت کم ہیں، بلند آواز، السلام علی الحسین وعلی علی ابن۔ سب مل کے بلند آواز سے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد وعلی صحاب۔ میرا سلام زینب کے یتیمی پہ، مجھے خدا کی قسم اگر مدینے میں آگ نہ لگتے، کبھی کربلا میں خیموں کو آگ نہ لگتے، مجھے خدا کی قسم ہے اگر مدینے میں تماچے نہ لگتے، کبھی کربلا میں رخسار نیلے نہ ہوتے، مجھے خدا کی قسم ہے اگر مدینے میں پسلیاں نہ توڑے جاتے، کبھی کربلا میں حسین کے لاشے کو پامال لگیا جاتا۔ ظالم نے کہا ابن صاحب، جب میں حسین کے لاشے پہ گھوڑا دوڑا رہا تھا، میں نے اپنے کانوں سے حسین کی پسلیاں ٹوٹنے کی آواز سنی۔ اگر مدینے میں
غلاف شمشیر سے بی بی کے بازوؤں پہ نہ مارا جاتا، کبھی کربلا میں دادیان نہ مارے جاتا۔ وصیت کیا علی غسلنی باللیل کفنی باللیل، علی رات میں غسل دینا، علی رات میں کفن دینا، علی رات میں دفن کرنا۔ میں کہوں گا بی بی رات میں غسل دیں کیونکہ آپ نہیں چاہتے علی کی نگاہ ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ پڑ جائے۔ بی بی رات میں کفن دے، بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ کیوں کہ رات میں دفن کرے؟ دفن تو صبح بھی ہو سکتے ہیں، لیکن فرمایا علی میں نہیں چاہتے میرے جنازے میں وہ آئے جنہوں نے کئی گھنٹے مجھے دربار میں کھڑا کیا، جنہوں نے میرے حسن حسین کو یتیم کیا۔ اب تصور کرو، اسما کہتی ہے مولا نے غسل دیتے دیتے ایک مرتبہ بلند بلند آواز میں رونا شروع کیا۔ علی کے گھر کا ماحول کیا تھا؟ فرماتی ہے ننھے ننھے بچے، کیونکہ ماں کی وصیت تھی علی کو کسی کو بتانا نہیں ہے۔ بچے روئے تو کیسے روئے؟ بچوں نے قمیص کے دامن کو دانتوں میں جکڑ لیا، کہیں کوئی حسین کے رونے کی آواز نہ سنے۔ ایک مرتبہ علی نے بلند بلند آواز میں رونا شروع کیا۔ بعض روایات میں مولا نے اپنا سر دیوار پہ مارنا شروع کیا۔ اسما نے کہا مولا بلند بلند آواز میں کیوں رو رہے؟ فرمایا اسما میں نے وہ زخم دیکھ لیے، میں نے وہ ٹوٹی ہوئی پسلیاں دیکھے۔ تاریخ میں تو جنازے ایسے ہیں جنہیں رات کے اندھیرے میں غسل دیا گیا۔ دونوں جنازوں کو غسل دیتے ہوئے دو ہی امام تھے جو اپنا سر دیوار پہ مار مار کے روتے رہے۔ پہلے امام کا نام بھی علی ہے، دوسرے امام کا نام بھی علی ہے۔ سیدہ کو مدینے کی اندھیری رات میں غسل دیا، لیکن دوسرے علی نے زندان شام میں اندھیری رات میں ایک 4 سالہ بچی تھے، غسالہ نے کہا مولا کرتا اتارو یا نہیں؟ فرمایا کرتا نہ اتارنا، بدن سے خون جاری ہو جائے گا۔ غسل دیا، کفن دیا، سیدہ کا جنازہ گھر کے صحن میں رکھا۔ میری اس منبر سے دعا ہے خدا کسی بچے کو بچپن میں ماں کا جنازہ نہ دکھائے۔ بیٹے ماں سے بڑا پیار کرتے، خدا کسی بچے کو بچپن میں یتیم نہ کرے۔ مجھے نہیں پتا ان شہیدوں کے بچے اپنے والدین کے جنازوں کو کیسے دیکھتے ہیں۔ جیسے جنازہ گھر کے صحن میں پڑا، امام نے فرمایا حسن میرے لال ماں کا دیدار کر لے، زینب آخری بار اماں کی زیارت کر لے۔ بچے روتے روتے آگے بڑھے، کوئی ماں کے سینے سے لپٹ گیا، کوئی ماں کا بوسہ لینے لگا۔ امام حسن ماں کے قدموں سے لپٹ گئے، رو کے کہنے لگے کلمینی یا اماں حسن سے باتیں تو کرو۔ لیکن اسما کہتی ہیں ایک بچہ تھا جو کونے میں رو رہا تھا، سر کو گھٹنوں میں دیا۔ علی نے فرمایا حسین اماں سے خدا غافل کر لے،
لیکن یہ بچہ اپنی جگہ سے نہیں اٹھا. روکے گا بابا جب تک اماں نہیں بلاتے میں نہیں جاؤں گا. اب روایت کے جملے بڑے سخت ہیں. ایک مرتبہ بندے کفن کھلے, دو ہاتھ باہر آئے, آواز آئی آجا میرے حسین, آجا میرے کربلا والے حسین, آجا میرے پیاس حسین. بچے دوڑے دوڑے ماں کے سینے سے لپٹ گئے. روایت کے جملے آئے, عرش الہی پہ کوہرام بابا, ملائکوں نے رونا شروع کیا. جبرائیل نے آواز دی, علی بچوں کو ماں سے جدا کرو. ملائکوں میں کوہرام بابا ہے. علی نے بڑے پیار سے حسین کو جدا کیا, اپنے سینے سے لگایا. حسن کو اپنے سینے سے لگایا. میں کہوں گا مولا حسین آپ کی قسمت, آپ بھی یتیم ہوئے, علی نے سینے سے لگایا. مولا کربلا ہے کربلا, ایک 4 سالہ بچی ہے جو خود کو بابا کے بدن پہ گراتی ہے. کسی نے پیار سے نہیں اٹھایا. ایک مرتبہ شمرا گراڑا, بچی کو بالوں سے اٹھایا, اتنے زور سے دباتے مارے, بچی کی فریاد بلند, ہائے میرا غریب وطن بابا, ہائے میرا پیاسا بابا. جب حسین نے ماں کو مدینے میں بلایا, بند کفن کھلے. روایت کے جملے آئے, کسی ظالم میں جرت نہیں حسین کا سر قلم کرے. کہتے ظالم نے 11 ضربتیں چلائیں مولا حسین کے سر پہ. انبیاء موجود ہیں, اولیاء موجود ہیں, ملائک موجود ہیں. جب پہلی ضرب چلی میرے امام حسین پہ, ملائکوں نے کہا حسین مولا یہ منظر ہم نہیں دیکھ سکتے. دوسری ضرب چلے, ملائک صفے چھوڑ دے گئے, چہرہ پھیر دے گئے, یہ منظر ہم نہیں دیکھ سکتے. تیسری ضرب چلی, آدم نے کہا حسین یہ منظر میں نہیں دیکھ سکتا. ضربتیں چلتی رہیں. ابراہیم نے کہا میں نہیں دیکھ سکتا, اسماعیل نے کہا میں نہیں دیکھ سکتا. جب آخری ضرب چلنے لگے, رسول خدا نے کہا میرے لال حسین یہ منظر میں بھی نہیں دیکھ سکتا. آخری ضرب چلے, علی کی آواز آئی میرے لال یہ منظر میں بھی نہیں دیکھ سکتا. امام حسین کی آواز آئی, مجھے سب چھوڑ کے چلے گئے. روایت کے جملے, ایک مرتبہ غبار اٹھے, ایک کالے برقعے میں بی آئی, اپنے دامن کو پھیلایا. آجا میرے لال حسین, آجا میرے کربلا والے حسین. میں کہوں گا بی بی کہاں کہاں جاؤ گی, او کبھی کربلا, کبھی کوفے کا بازار, کبھی شام کا دربار. اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین. پروردگار تجھے سیدہ کی یتیم بچوں کا واسطہ, سکینہ کی یتیمی کا واسطہ, اے خدا شب جمعہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما, ہمارے والدین کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. اے خدا قبر و قیامت میں شفاعت حسین نصیب فرما. زیارت کربلا کے متمنیوں نے زیارت بامعرفت امام حسین نصیب فرما. خدایا بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما. جتنے بھی حاضرین کے مرحومین ہیں ان کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما. یہ دعا ہمیشہ کرے جناب سلمان فارسی کی دعا. اے خدا ہم سب کو زبان ذاکر عطا فرما, بدن صابر عطا فرما,
دل شاکر عطا فرما، عقل سالم عطا فرما، جو مانگا نہیں مانگا اپنے خزانے قدرت سے ہم سب کو نصیب فرما۔